یجعل آخر صلاتی وطرا، چاہیے کہ بنائے وہ اپنی آخری نماز وطر کو، آخری نماز وطر کو، یعنی رات کی آخری نماز کون سی ہونی چاہیے؟ وہ وطر ہونے چاہیے۔ کیا ہے؟ وطر ہونا چاہیے۔ تو ہم تو اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں پھر دو نوافل پڑھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کر لینا چاہیے کہ ان وطروں کو نوافل کو پہلے پڑھ لو اور ان وطروں کو کیا ہے آخر میں کر دو، تاکہ یہ ہماری کیا ہو جائے آخری نماز۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ پہلے حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر رات کی آخری نماز آپ کو کون سی ہوتی تھی؟ وطر ہوتے تھے۔ بن عمر سے ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی آخری نماز رات کی وطروں کو بنا لو، تم اپنی آخری نماز رات کی وطروں کو بنا لو۔ تو آج کل تو ویسے ہی وطر آخری ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ نوافل پڑھتے ہی نہیں۔ یہ باب ہے وطر پڑھنا سواری پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ حدیث ظاہراً کیا ہے، اناف کے خلاف ہے، تو اس مسئلے کو خوب واضح کر کے کیا ہے ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنی شان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ بھی مسئلہ چونکہ ظاہراً کیا ہے خلاف ہے اناف کے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے بڑے ظاہر باہر طریقے سے کیا ہے لکھا، باب الفطر علی الطعام، یہ باب ہے وطروں کو پڑھنا سواری پر۔ حضرت سعید بن یسار سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بطریق مکہ تھا، مکہ شریف کے راستے پر، سبحان اللہ، مکہ شریف کے راستے پر کیا ہے چل رہا تھا۔ وہاں چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے، جب بھی آپ جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے جائیں تو چلنے کی خوب مشق کر کے یہاں سے جائیں۔ ہر روز 4-5 کلومیٹر چلیں، پھر وہاں 10-20 دن پہلے، مہینے پہلے 4-5 کلومیٹر بندہ چلے اور پھر عمرے شریف کے لیے جائے۔ تو حضرت سعید بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے خوف کیا صبح کا، تو میں اپنی سواری سے اتر آیا، تو پھر میں نے کیا ہے وطر ادا کی۔ حضرت سعید بن یسار کیا کہتے ہیں، جب میں نے خوف کیا کہ صبح ہو جائے گی تو پھر وطر رہ جائیں گے، تو میں سواری سے اترا اور وطر کیا ہے ادا کر لی۔ پھر آ کر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ این کنت، تم کہاں تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو خوف کیا صبح کی نماز کا، صبح کے وقت کا، تو میں اپنی سواری سے اترا، فاوترت، تو پھر میں نے کیا کیا وطر ادا کی، پھر میں نے کیا کیا وطر ادا کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کیا تمہارے لیے نہیں ہے نبی علیہ السلام کا بہترین نمونہ تمہارے سامنے نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کہ نبی علیہ السلام وطروں کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ سواری پر۔ کہاں پڑھتے تھے؟ سواری پر وطروں کی نماز پڑھتے تھے۔ تو تمہارے لیے حضور کا یہ بہترین اسوہ جو ہے یہ تمہارے لیے کافی وافی نہیں ہے، پھر تم کیوں اترے ہو؟ تو بند کر دیتے، خلاف ہے
کہ اب وطروں کا حکم کیا ہے، تو اناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ وطر واجب ہے، وطر واجب ہے، تو بقیہ ائمہ کے نزدیک کیا ہے کہ وطر کیا ہے، سنت ہے، وطر سنت ہے۔ اب وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے جی وطر پڑھنا کیا ہے، سنت ہے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سواری پر کیا وطر ادا کرتے تھے، تو اگر یہ واجب ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے سواری سے نیچے اترتے، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے لیے کیا ہے سواری پر نہیں ہو سکتے بغیر عذر کے، تو بقیہ نوافل اور سنتے تو آپ کیا سواری پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب تو اس کو سواری پر نہیں۔ تو اب اس کا تو حضور نے پڑھے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے پڑھے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ کیا ہے، سنت ہے، تو یہ بات ثابت ہوتی۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ وطر پڑھنا تو یہ واجب ہے، بہت ساری احادیث سے یہ بات کیا ہے ثابت ہے کہ وطر پڑھنا کیا ہے، واجب۔ تو اب اس چیز کا جواب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر وطر پڑھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود عمل جو ہے شرح معانی الاثار کے اندر جو ہے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوافل وغیرہ کیا ہے سواری پڑھتے تھے، اور فرائض اور وطروں کے لیے کیا ہے سواری سے نیچے اترتے تھے، نیچے اترتے تھے۔ تو یہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے عمل مبارک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس حدیث کا پھر کیا جواب ہے، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے کا مسئلہ ہے جب وطروں کو مؤکد نہیں کیا گیا تھا، واجب ہونے کی صراحت تصریح نہیں کی گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب وطر مؤکد ہو گئے پھر واجب ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے وطروں کو سواری پر ادا نہیں کیا جاتا، لہذا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وطر کیا ہے سنت ہے، لہذا وطر کیا ہے واجب ہے۔ ہاں جی، پھر سفر ہے، تو یہ باب ہے وطر پڑھنا سفر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے، سفر پر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی سنتے اور نوافل کیا ہے سواری پر پڑھا کرتے تھے، اور حیث توجہت بھی، جس طرف وہ سواری کیا ہوتی تھی متوجہ ہوتی تھی، یومی ایمان، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے تھے، اشارہ کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز سوائے فرائض کے، اور وطر بھی کہاں پڑھتے تھے سواری پر پڑھتے تھے، وطر بھی کیا ہے، تو اس کا وہی جواب ہے جو پہلے ہو چکا ساری تفصیل کے ساتھ۔ جی، ساتھ پڑھنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ محمد بن سیرین، محمد بن سیرین، کل ان کے بھائی کا ذکر تھا نا پچھلی، انس بن سیرین، تو وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں جی۔ پھر سوال کیا گیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آوا کانا تھا قبل الرکوع، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے؟ کہا، انہوں نے فرمایا کہ بعد الرکوع یسیرا، تو آپ رکوع کے بعد جو ہے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ تھوڑا سا عرصہ ایسا ہوا،
تھوڑا سا عرصہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد بھی کیا ہے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو حضرت انس بن مالک عاصم روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں. فرمایا کہ تحقیق تھا قنوت پڑھنا. تو میں نے کہا کہ قبل رکوع یا بعد رکوع سے پہلے یا اس کے بعد. فرمایا کہ اس سے پہلے. تو فرماتے ہیں کہ پس بے شک فلاں نے مجھے خبر دی آپ کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد. فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جس نے یہ کہا. انما کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شعرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے قنوت کو پڑھا رکوع کے بعد 1 مہینے میں. یسیرن کی یہ تفسیر آ گئی کہ 1 مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے رکوع کے بعد پڑھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ایک قوم کو جن کو قراء کہا جاتا تھا. تقریباً ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70 کے لگ بھگ، یعنی قاریوں کو بھیجا. الی قوم من المشرکین، مشرکین قوم کی طرف، مشرکین قوم کی طرف، نہ ان لوگوں کی طرف جن کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا تھا؟ معاہدہ تھا. ان کی طرف ہے نہیں بھیجا. اور جن کی طرف معاہدہ نہیں تھا نا ان کے خلاف کیا ہے بھیجا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے قنوت پڑھی شہرن 1 مہینہ فی الصلوات الخمس، نیچے لکھا ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف کیا ہے دعائے ضرر کرتے تھے، دعائے ضرر فرماتے تھے. آگے جی ابو مجلد سے روایت ہے، وہ حضرت انس بن مالک سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ کیا ہے دعائے قنوت پڑھی علی ریل و ذکوان، ریل جو قبیلہ ہے نا اس کے خلاف، اور ذکوان جو قبیلہ ہے اس کے خلاف. آگے ہے جی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت پڑھا کرتے تھے مغرب کے اندر اور فجر میں، مغرب کے اندر اور فجر کے اندر حضور. تو یعنی کوئی مصیبت جو ہے مسلمانوں پر کیا ہے آئی ہے، یا وہ کیا ہے کافروں کے خلاف کیا کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر وہ کیا ہے پڑھ سکتے ہیں. اور بعد دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، ان حضرات نے دعائے قنوت جو ہے نمازوں کے اندر نہیں پڑھی بقیہ نمازوں کے اندر. تو وہ اس بنیاد پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ پڑھی ہے تو لہذا پڑھ سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطروں کے علاوہ بھی دعائے قنوت پڑھی ہے، اور وہ کتنا عرصہ تقریباً پڑھی ہے؟ وہ تقریباً 1 مہینہ کیا ہے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ ہمیں بندے دے کہ وہ ہم نے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے فلاں قبیلوں والوں کے ساتھ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ نہیں تھا. اب وہ لوگ لے کر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قراء کو بھیج دیا، قرآن خوانی واسطے نہیں، جہاد واسطے. تو 70 کو علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے بھیج دیا. اب جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے
بے وفائی کی راستے کے اندر، اور ان 70 قراء کو کیا ہے راستے کے اندر شہید کر دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے کیا ہے ہر نماز کے اندر نبی علیہ السلام دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور ان کے لیے نام لے لے کر آگے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام دعائے ضرر جو ہے فرماتے تھے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے وہ دعائے قنوت جو ہے رکوع سے پہلے بھی پڑھی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی، رکوع کے بعد بھی جو ہے پڑھی۔